قتلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ جب تم نے ان سے جدائیگی اختیار کر لی ہے اور ان معبودوں سے بھی جن کی یہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں، تو تم کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی جانب کتراتا ہوا نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کو بائیں جانب کاٹ دیتا ہے، اور یہ لوگ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی مددگار اور رہنما نہیں پا سکتے۔ تم ان کو گمان کرو گے کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں جانب کروٹ دلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان پر جھانکو تو تم ان سے پشت پھیر کر بھاگو گے اور تمہارے دل میں ان کا رعب سما جائے گا۔ اوپر کی آیت میں ان نوجوانوں کی یہ گفتگو آئی کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہماری قوم کو اگر اس پر اصرار ہے کہ یہ سب معبود بھی برحق ہیں اور وہ ہم کو بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے، کوئی عقل میں آنے والی بات کہے کہ جس سے ایک عقل مند انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی حق ہے۔ اور ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حق پر نہیں سمجھتے، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی پرستش کی جانی چاہیے اور ان کے ناموں پر بھی چڑھاوا چڑھانا چاہیے اور ان کے نام کی قربانی دینا چاہیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ پر بہت بڑا الزام ہے، تہمت ہے
اور دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ اور تہمت نہیں ہو سکتی، اور یہ اس سے بڑا ظلم بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے آپس میں بطور مذاکرے کے کہی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے برملا اپنی قوم کے سامنے اور ظالم بادشاہ کے سامنے یہ کہی ہو کہ ہم اپنا موقف دو ٹوک تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں تمہارے کہنے کے مطابق ان معبودوں پر چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے اور ان کے نام کی قربانی نہیں دیں گے۔ تو بعض تاریخی روایات میں ہے کہ بادشاہ نے ان کو مہلت دی کہ اگر تم کو اپنے مذہب پر ہی قائم رہنا ہے تو ایک دن کی اور مہلت دیتا ہوں، اور پھر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس مہلت کے دوران وہاں سے نکل گئے، اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ باہمی مشورہ ہو رہا تھا، یا قوم کے سامنے انہوں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر کے رکھ دیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور مزید انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی جو یہاں پر کہی جا رہی کہ جب تمہارا مذہب وہ نہیں ہے جو ان کا مذہب ہے، اور تم فقط اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تم یہ مان رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں اور سراسر جھوٹ اور افتراء اللہ پر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ان کے درمیان رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تمہارا مذہب الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، تو پھر اگر تم ان کے درمیان رہو گے تو اس صورت میں تم مکمل طور پر اپنے کلچر کی اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اس ماحول کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور یہاں سے نکل کر کوئی ایسی پرسکون جگہ تلاش کرنا پڑے گی کہ جہاں ہم اطمینان کے ساتھ اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ چنانچہ ان کا یہ مشورہ ہوا کہ شہر سے دور کسی غار میں جا کر ہمیں پناہ لے لینا چاہیے، اور ہمارے بس میں یہی ہے، آگے کیا ہوگا ہم اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس کے دین کے خاطر یہ قربانی دی تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے لیے گزر بسر کا سامان بھی فراہم کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے ہمیں جو قربانی دینا پڑ رہی ہے اس مقصد میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو انسان کو مخالفتوں کی وجہ سے اپنا نظریہ اور اپنا مذہب، اپنا کلچر بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے مذہب پر، دین پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، اور چاہے دنیا میری مخالفت کرتی رہے اور مجھ کو مجبور کرتی رہے، لیکن میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اپنے دین پر ڈٹا رہوں، اپنے مذہب پر عمل پیرا رہوں، ثابت قدم رہوں، استقامت دکھلاؤں، اور کسی بھی طرح میرے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ اور اگر موقع ہو
تو جو مخالفین ہیں ان کے سامنے بھی اپنا موقف بالکل واضح کر دینا چاہیے تاکہ ان کے سامنے بھی کوئی بات مخفی نہ رہے۔ تو جو حق پرست ہوتا ہے اور جو سچا پکا مومن ہوتا ہے اس کا یہی کردار ہوتا ہے جو ان جوانوں کا کردار تھا۔ اور دوسری بات کہ انسان چاہے حق پر ہو اور چاہے وہ اپنے دین اور اپنے مذہب کا پکا ہو، لیکن وہ اگر بت پرستوں کے درمیان، باطل پرستوں کے درمیان اور برے لوگوں کے درمیان ہی رہے گا، سہے گا، تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پکا سچا ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ اس برے ماحول سے نکلے اور اپنے آپ کو اس بری صحبتوں سے نکال کر دور لا کر کھڑا کر دے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ انسان کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں میں انسان کا ماحول بھی بسا اوقات انسان کا دشمن بنتا ہے، کہ اگر ماحول موافق ہو تب تو انسان پروان چڑھتا ہے، لیکن ماحول اگر مخالف ہو تو مخالف ماحول میں بہت زیادہ دنوں تک ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو ان کے مذہب اور نظریے سے جدا رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحبتوں اور دوستیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی دوستیاں کس کے ساتھ۔ تو انسان جیسوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے، چاہے وہ بننا نہ چاہ رہا ہو، لیکن غیر شعوری طور پر، غیر اختیاری طور پر وہ صحبت کے اثرات اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کو تشبیہ دی اور مثال سے سمجھایا بھٹی سے۔ ایک تو ہے لوہار کی بھٹی اور ایک ہے عطر فروش کی عطر کی دکان۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص لوہار کے پاس جا کر بیٹھے گا تو اس کی بھٹی کی گرمی اور اس کی تپش اور اس کے دھوئیں سے لامحالہ اس کا جسم اور اس کے کپڑے متاثر ہوں گے، چاہے وہ اس لیے نہیں گیا ہے کہ وہاں گرمی حاصل کرنا، لیکن بہرحال اس کو گرمی لگے گی، اس کا دھواں لگے گا، اس کی بدبو اس کے جسم و کپڑوں میں سرایت کرے گی۔ اور دوسرا شخص اگر کسی عطر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے اور چاہے وہاں اس کو خوشبو حاصل نہ کرنا ہو، لیکن وہاں وہ بیٹھے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی خوشبو کی مہک اس کے جسم میں اور اس کے کپڑوں میں سمائے گی۔ تو صحبت کا، ماحول کا، اپنے ارد گرد کے حالات کا انسان کی ذات پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے نظریات پر، اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور اسی لیے شریعت میں ہجرت کا حکم ہے کہ جب تک تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ اس ماحول میں ڈٹ کر اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل کر سکو گے تب تک تو تم وہاں رہو، لیکن جب تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہاں رہ کر ہم اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے،
اور اپنی تہذیب کو بچا سکیں گے، اپنے کلچر کو بچا سکیں گے، تو اس صورت میں تمہارے لیے وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہوگا۔ تو ان نوجوانوں نے بھی وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ صورت مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی، جس مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور آئے دن ان کے لیے مکہ کی اس وسیع زمین اور اپنا وطن تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ایک طرف اس واقعے کے ذریعے حضرات صحابہ کو اور مکۃ المکرمہ کے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، بشارت سنائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کو ہدایت بھی دی جا رہی۔ بشارت تو یہی کہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ان آزمائش کے دور میں انسان اگر اپنے قدم کو جما لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کشائش اور آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہیں، اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے لیے مکہ میں اپنے دین اور مذہب کے ساتھ اور توحید پر قائم رہتے ہوئے جینا مشکل ہو رہا ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تعین کر دی گئی کہ آپ کی ہجرت کی جگہ یثرب اس زمانے کا اور بعد کا مدینۃ المنورہ ہے، تو پھر یہ ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ تو ان نوجوانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جب تم ان کے مذہب کو نہیں مانتے ہو اور یہاں رہ کر مذہب کو بچانا مشکل ہے، یہاں رہتے ہیں اور مذہب کو بچاتے ہیں تو پھر جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، تو اس لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ کسی غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان کو اپنا مذہب پیارا ہو، دین پیارا ہو، اور انسان یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے مذہب پر ڈٹا رہوں، تو وہاں اگر وہ مخالف ماحول کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے تو پھر خامخواہ ان سے الجھ کر اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ان نوجوانوں نے خامخواہ کی بہادری نہیں دکھلائی کہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ تم کو جو کرنا ہو کر لو، ہم تو اپنے مذہب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کا نام بہادری نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا کرتے بھی تو ظاہر ہے کہ مارے جاتے، اور ان کے حق میں تو یہ شہادت ہو جاتی کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں آنے والوں کے لیے کوئی عبرت کا سامان نہ ہوتا، اور ان کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنی دین کے ساتھ اپنی جان کو بھی بچائی، تو ایک زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دی۔ تو اگر یہ اسی وقت تیش میں آ جاتے، جوش میں آ جاتے، تو ان کی جان چلی جاتی اور ان کے حق میں تو شہادت مقدر ہو جاتی، لیکن ان کے ذریعے جو لوگوں کو ہدایت ملنے والی تھی اس ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اسی لیے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ ابھی ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو ہمیں اپنے مذہب پر ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے تو یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن ابھی ان کو کوئی جواب نہیں دینا، کیونکہ اگر جواب دیں گے تو ہوگا یہی کہ دنیا کے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم اگرچہ جام شہادت نوش کر لیں گے، لیکن ہمارے ذریعے جو مدینہ کی ریاست قائم ہونے والی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے، اور آئندہ اللہ کو جو مقدر ہے کہ یہی مکہ،
کہ جس سے آج ذلیل کر کے تم کو نکالا جا رہا ہے، اسی مکہ میں تم شاہانہ انداز میں داخل ہوں گے اور یہی لوگ تمہارے قدم پڑھ کر تمہاری معافی مانگیں گے اور ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سب جو اللہ کی منصوبہ بندی ہے اور اللہ کا جو نظام ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ تم وقت سے پہلے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ انتظار کرو۔ ابھی آزمائش ہے تو آزمائش کے ساتھ رہو اور صبر کے ساتھ رہو۔ تو ان نوجوانوں نے بھی بلا وجہ مقابلہ کرنے کی نہیں ٹھانی، کیونکہ 5-6 نوجوان تھے، دوسری طرف حکومت تھی، پورا حکومت کی طاقت تھی، فوج تھی، تو ظاہر ہے کہ 5-7 آدمی مل کر حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے، باہمی ایک نظام بنا کر وہاں سے یہ نکلے، یہ نہیں کہ جس کا منہ جدھر اٹھا تو وہ اٹھ چلا گیا ادھر۔ حالانکہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں یہ بات عام تھی کہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور وہیں اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جاتا تھا۔ لیکن ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جس کا منہ جدھر تھا ادھر اٹھ کر چلا گیا، الگ الگ نہیں، بلکہ ایک جماعت بنائی، انہوں نے ایک جماعت بنائی، اپنے ہم مزاج لوگوں کو تلاش کیا ہوگا انہوں نے، اور پھر انہوں نے جماعت بنائی اور جماعت بن کر یہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراکب شیطان والراکبان شیطانان، کہ آدمی کو تنہا سفر نہ کرنا چاہیے، تنہا سفر کرنے والا شیطان ہے۔ 2 آدمی بھی مل کر سفر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 شیطان، ہاں کم سے کم 3 آدمیوں کی جماعت ہونا چاہیے، کہ جب جماعت ہوتی ہے تو سہولت ہوتی ہے اور جماعت سے ایک دوسرے کو مدد ملتی ہے، ایک دوسرے کو ڈھارس ملتی ہے۔ تو یہاں ان نوجوانوں نے اپنی ایک چھوٹی سی جماعت بنائی اور جماعت بنا کر وہ شہر سے دور نکل گئے اور کوئی غار ان کو مل گیا، پہاڑ کا دامن مل گیا، تو وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اور اب اللہ کی طرف سے کیا انتظام ہوتا ہے، اور اللہ نے جو اہل ایمان کے لیے اور صالحین کے لیے جو اجر حسن کا وعدہ کیا ہے، وہ اجر حسن کی تکمیل کیسے ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ کہ بظاہر غار رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، جو جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں انسان کے لیے رہنا مشکل، پھر غار بہت تنگ ہوتی ہے، وہاں ہوا کی آمد و رفت نہیں ہوتی، اور جس جگہ پر ہوا کی آمد و رفت نہ ہو تو وہاں رطوبت اور کثافت پھیل جاتی، طرح طرح کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو انسان بہت زیادہ وہاں دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتا ایسی جگہوں میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی دی اور ان کے بس میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی طرف سے خاص اپنی طرف سے آسانیاں فراہم کر دی۔ ایک تو یہ کہ ان کو جو جگہ ملی تو وہ تنگ نہیں تھی، بہت کشادہ جگہ تھی، ایک صحن کی شکل تھی، فہم فی فجوۃ من، تو کشادہ جگہ میں انسان کے لیے سانس لینا، وہاں رہنا سہنا آسان ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمائے کہ جو غار ان کو میسر کرائی تو وہاں کا ماحول بالکل سائنٹیفک ماحول تھا، یعنی ایسی جگہ تھی کہ جو آب و ہوا کے لیے اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اس قابل تھی کہ وہاں کوئی انسان اور انسانوں کی جماعت بس سکے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو خاص طور پر اسی لیے بیان کیا کہ دیکھو جب ایمان والے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دیتے ہیں تو ہم غیر معمولی طور پر کیسے ان کے لیے انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ غار اس طرح واقع تھی کہ جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح کی دھوپ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے،
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ میں انسان کو تفریح کرنا چاہیے کہ اس سے اس کو کیلشیم ملتا ہے اور اس کے جسم صحت مند رہتا ہے. اور اسی لیے بعض روایات میں، اگرچہ وہ روایات قابل لحاظ نہیں ہے، صبح سونے کو منع کیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ سورج ان کے اوپر سے گزر کر جاتا تھا. تو جب دھوپ غار کے اندر آتی تھی اور ان کے جسم سے لگ کر گزرتی تھی تو جو غار کی رطوبت تھی، کثافت تھی، جو جراثیم تھے، بیکٹیریا تھے، وہ دھوپ صبح کی ان کو صاف شفاف کرتے ہوئے نکل جاتی تھی. اور شام کی دھوپ کوئی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں ہے. شام کو جب سورج ڈھل جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ دھوپ ان کے جسم پر نہیں آتی تھی. غار میں روشنی تو ہوتی تھی اور دن بھر سورج وہ طلوع رہتا تھا تو غار گرم ہو جاتی تھی، اندر کا ماحول بھی گرم ہو جاتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال آب و ہوا کا، صحت کا، روشنی کا، دھوپ کا، سائے کا، انسان کے لیے جو بھی اس دنیاوی اسباب میں جو چیزیں درکار ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے اور اس چھوٹی سی جماعت کے لیے جانوروں کے رہنے کی جگہ میں سب فراہم کر دیے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جو رہنے کی جگہ جانور کے لیے ہو اس کو انسان کے قابل بنا دے. جہاں آب و ہوا کی آمد و رفت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آب و ہوا کا انتظام کر دے. جہاں صحت کے اسباب موجود نہ ہو بلکہ مرض اور بیماریاں پیدا کرنے کے اسباب موجود ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کا کھلا نظام پیدا کر دے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں بلکہ واقعات بھی اللہ بیان کرتا ہے تو سبق حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب بندے کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جب اس کا جذبہ ہوتا ہے، وہ خود جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سامان فراہم کر دیے جاتے ہیں. ورنہ دوسری طرف ایک انسان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی انانیت میں، کبر میں مبتلا ہے اور عقڑ کی بنیاد پر وہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے فیصلے کر دیتے ہیں. اور جب گمراہی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جائے تو یہاں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی چاہیں تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. جس کے حق میں اللہ کی طرف سے گمراہی طے ہو جائے تو پھر نبی بھی چاہنے کے باوجود اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ابو طالب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ابو طالب آپ کے محبوب چچا اور پوری زندگی ابو طالب نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول کی بہت خواہش تھی اور آخری دم تک اللہ کے رسول کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بس یہ کلمہ تو پڑھ لیں تو اس کلمے کی برکت سے میں کل قیامت کے دن ان کی سفارش کر سکوں گا. لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لا سکے اور تو اللہ کے رسول کو یہ تسلی دی اس آیت میں انک لا تہدی. بہرحال تو کہا ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اور نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا وہاں ظاہر ہے کہ وہ سنسان جگہ ہوگی اور جنگل ہے تو وہاں درندے بھی ہوں گے، زہریلے جانور بھی ہوں گے، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے. تو ایسی صورت میں یہ اندیشہ لگا رہے گا کہ اگر یہ غار کے اندر رہیں گے تو درندے جب سوئیں گے تو ان کو درندے پھاڑ کھائیں گے، زہریلے جانور نکل کر ان کو ڈس لیں گے. تو جان بچانے کے لیے یہاں کشار سے نکلے تھے اور یہاں جان ان کی خود مصیبت میں پڑ جائے گی.
تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ وہ سو رہے تھے، لیکن وہ سونے کے باوجود اگر دیکھنے والا ان کو دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، یعنی سوئے ہوئے ہوتے تھے حقیقت میں، لیکن دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو یہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہی کروٹ پر آدمی اگر سوتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، اس کا جسم اگر مٹی سے لگا رہے ایک طویل زمانے تک تو اس کی کھال گل جائے گی، سڑ جائے گی، اس پر کیڑے لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے یہ بھی انتظام کیا کہ گہری نیند میں عموماً انسان کروٹ نہیں لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو کروٹ دلاتے تھے کہ کبھی وہ داہنی کروٹ سو جاتے، کبھی بائیں کروٹ سو جاتے، تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھا سکے اور ان کی کھال اور ان کا جسم متاثر نہ ہو۔ اور ان کے ساتھ جو ان کا کتا بھی چلا گیا تھا تو کہا کہ اس کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے دروازے پر اس طرح بٹھا دیا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ کتا نگرانی کر رہا ہے، حالانکہ وہ کتا بھی سویا ہوا تھا۔ تو کتا سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس طرح پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیر پھیلا کر بٹھا دیا کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ بھی جاگ رہا ہے اور گویا پہرے داری کر رہا ہے، تاکہ وہاں کوئی درندہ بھی نہ آئے اور کوئی انسان دشمن کی شکل میں آنے کو بھی خطرہ محسوس کرے کہ میں جاؤں گا تو یہ بھونکے گا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کے انتظام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔